اچھا، رمضان کے روزوں کے حوالے سے ایک صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ رمضان کے روزے کی نیت کے متعلق بتا دیں کہ کیا رمضان کے روزے کی نیت کرنا ضروری ہے؟ اور دوسرا سوال سحری کے حوالے سے پوچھا ہے کہ کیا سحری کرنا روزے کے لیے ضروری ہے یا بغیر سحری کیے بھی روزہ ہو جاتا ہے؟ تو اس میں پہلی بات نیت کے متعلق عرض یہ ہے کہ رمضان کے روزے کی درستگی کے لیے نیت کرنا لازم اور ضروری ہے، اور نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ لہٰذا آدمی رات ہی کو نیت کر لے یا سحری کے وقت نیت کر لے کہ میں روزہ رکھوں گا تو بس یہ اس کی نیت ہے اور بالکل درست ہے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی اپنی نیت کو پختہ کرنے کے لیے زبان سے بھی نیت کے الفاظ ادا کر لے تو یہ بھی ٹھیک ہے، البتہ اس نیت کے لیے کوئی مخصوص الفاظ نہیں ہے کہ آدمی اپنی زبان میں بھی نیت کر سکتا ہے، عربی میں کرنا چاہے تو یوں کہہ سکتا ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ اور فقہاء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ سحری کرنا نیت ہی کے قائم مقام ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک آدمی نیند سے اٹھا ہے، اذانوں سے پہلے رات کے آخری پہر میں اٹھ کے سحری کر رہا ہے تو اس کی روزہ رکھنے کی نیت ہے، تبھی تو یہ سحری کر رہا ہے۔ تو جب ایک آدمی اٹھ گیا ہے، سحری کر رہا ہے، سحری کے لیے جاگ گیا ہے، تو اس کا سحری کے لیے جاگ جانا، سحری کے وقت کھانا پینا، یہ بالکل جو ہے نیت کے قائم مقام ہے۔ اور روزے کی ابتدا جو ہے وہ سحری سے ہوتی ہے۔ سحری کرنا مسنون ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا، میرے امتیوں سحری کیا کرو، فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں اگر سحری کے وقت کھانے کو دل نہ بھی کر رہا ہوتا ہے بعض اوقات بندے کی طبیعت نہیں ہوتی، تو تب بھی سنت سمجھ کے ایک کھجور کھا لے، دودھ کا ایک گلاس پی لے، کچھ نہ کچھ کھا لے تاکہ سنت پہ عمل ہو جائے۔ اور یہ سحری کرنا روزے کے لیے سنت تو ہے لیکن روزے کے لیے شرط نہیں ہے، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی نے روزہ رکھنا تھا، وہ سحری کے وقت نہیں جاگ سکا، سحری نہیں کر سکا تو اب اس کا روزہ بھی نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی نہیں بھی بیدار ہوا تو تب بھی وہ سحری کے بغیر روزہ رکھے، اس کے لیے یہ روزہ رکھنا سحری کے بغیر بھی ضروری ہے۔ اور یہاں ایک بہت ضروری مسئلہ میں عرض کر دوں، ہمارے علاقوں میں ناواقفیت کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ عموماً آخری ٹائم میں سحری کی جا رہی ہوتی ہے تو سحری کے دوران اذان شروع ہو جاتی ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب تک اذان ہو رہی ہے تو کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اذان ختم ہونے سے پہلے ہم لوگ کھا پی لیں گے تو ہمارا روزہ درست ہو جائے گا۔ یہ بات بالکل غلط ہے، اس لیے کہ سحری کا آخری وقت جو ہے وہ صبح صادق تک ہے۔ جیسے ہی صبح صادق کا وقت ختم ہوتا ہے فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور فجر کے لیے مؤذن اذان دے دیتا ہے۔ اذان ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، لہٰذا فقہاء نے یہ بات لکھی ہے اگر ایک آدمی آخری وقت میں سحری کر رہا ہے، اس کے منہ میں نوالا ہے یا وہ پانی پی رہا ہے اور اس نے اذان کی آواز سن لی، یعنی سحری کا وقت ختم ہو گیا اور فجر کی اذان شروع ہو گئی، فجر کا وقت داخل ہو گیا، تو منہ میں بھی اگر کوئی پانی کا گھونٹ ہے اس کو باہر اگل دے، اگر نوالا منہ میں چبا رہا ہے تو اس کو بھی باہر اگل دے۔ اذان ہوتے ہی اگر کسی بندے نے پانی کا گھونٹ حلق سے نیچے اتار لیا، ایک لقمہ بھی کھا لیا، تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، بعد میں اسے اپنے روزے کی قضا کرنی ہوگی۔